یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے والد صاحب مشہد مقدس میں امام کے لیے تڑپے، دل بڑا تڑپا، شدت عشق، 40 ہفتے کی نیت کی، ہر الگ الگ مسجد میں زیارت پڑھوں گا، 40 جمعے۔ جب آخری جمعہ آیا دیکھا ایک نور جو ہے وہ گزرا، نور کا پیچھا کیا، دیکھا مشہد کی چھوٹے سے علاقے میں کسی چھوٹے سے گھر میں نور چلا گیا۔ یہ اندر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی میت ہوئی بھی ہے، میت پڑی ہوئی ہے، دیکھا امام اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام جس کو چاہیں اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، ہر کسی کو زیارت ظاہر ہو سکتا ہے ہم نے امام کو بہت دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہو، لیکن جب تک امام چاہتے نہیں ہیں ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ امام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے تشرف کو ظاہر کرے۔ خدا کرے کہ بہرحال ہمیں بھی نصیب ہو۔ عزیزان محترم، امام نے اشارہ کیا، بیٹھ گئے۔ امام نے کہا کہ اس یہ جو میت ہے اس جیسے ہو جاؤ، چلے کاٹنے کی ضرورت، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام اس خاتون سے پہلے بھی ملتے، وہ خاتون کا جنازہ ہے۔ کون خاتون؟ کہ اس زمانے میں حجاب پہ پابندی تھی، یعنی حجاب کے ساتھ جو باہر جاتا تھا اس کا حجاب کھینچ لیا جاتا تھا، کشف حجاب، بادشاہ کا دور ہے۔ وہ خاتون کئی سال گھر سے باہر نہیں نکلی، کیوں؟ میرا حجاب نہ کھینچا جائے۔ اللہ، آج میری ماں بہن بیٹیوں کو کیا ہو گیا جو بغیر حجاب کے بازار جاتی ہے، بغیر حجاب کے نامحرم کے سامنے آتی ہے، پھر کہتی ہیں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ کیسے ہو جائے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام کہتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ میں خود آ جاؤں۔ آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انسان انگلی اٹھاتا ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، یہ ایک انگلی آپ لوگوں کی طرف اٹھا رہے ہیں، یہ 3 آپ کی طرف جا رہی ہے۔ مومن ویسے بھی مومن کا آئینہ ہے۔ آپ دوسرے کے اندر جو برائی دیکھ رہے ہیں وہ برائی دوسرے کی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی برائی ہے۔ آپ خود اپنی برائی کو دیکھیں نا کہ آپ کے اندر کیا برائیاں ہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے جانے محترم، اور زندگی امتحان ہے، ابتلاءات ہیں، ہر آدمی کا امتحان مختلف ہے، کسی کا صحت کا ہے، کسی کا مال سے ہے، کسی کا اولاد سے۔ جو لوگ بھی کربلا کی طرف بڑھے ہیں بغیر امتحان کے نہیں آئے۔ امتحان سب کا ہوا، کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی ناکام ہو گیا۔ آج ہم جس دور میں عزیزان محترم، وہاں پر ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں۔ کون کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں، کون کرے گا؟ کوئی مخلوق تھوڑی اترے گی آسمان سے کہ جو امام کے لیے راستہ بنائے گی۔ کون کرے گا؟ ہمیں ہی کرنا ہے۔ تو ہم کتنے تیار ہیں؟ دیکھیں 2-3 اسٹریٹجیز ہیں، بہرحال کیونکہ بہرحال آپ ماشاءاللہ اہل سماعت طبقہ، اس لیے میں اتنی جان جو ہے وہ اپنی لگانی پڑتی ہے مجھے آپ لوگوں کے لیے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل یہ چند اسٹریٹجی دیکھیں، مجھے خود نہیں پتا کہ بہر انسان کب تک زندہ ہے، پتہ نہیں آخری مجلس ہو۔ میں بھی بھائی ایسے ہی پڑھتا ہوں کہ ہمیشہ مجلس آخری ہے بس۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ بتا دو، مصلحت نہیں رکھو، چھپا کے نہیں رکھو، میٹر کو مت چھپاؤ، جتنا ہے ڈیلیور کر دو، کیونکہ پتہ نہیں اگلے کا موقع ملے نہ ملے۔ عزیزان محترم، یہ چند اسٹریٹجیز ہیں۔ پہلی اسٹریٹجیز آپ کا انڈیویجول، انفرادی، آپ کو اپنے آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ آپ کو کرنی ہے اپنی، خاص طور پہ جوان بیٹھا ہوا ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ آپ کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے بھی 2 رخ ہیں۔ پہلا رخ آپ کا باطن ہے، یعنی آپ کا جو اندر ہے اس کی ڈیولپمنٹ، دوسرا آپ کا ظاہر یعنی آپ کا پروفیشن، اس کی ڈیولپمنٹ۔ یہ دونوں چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت اچھے سرجن یا ڈاکٹر بن جائیں اور اندر سے آپ اچھے انسان نہ ہوں۔ ایسا شخص امام کے کسی کام کا نہیں ہے، امام کے کسی کام کا۔ وہی چاہے وہ IT اسپیشلسٹ ہو،
چاہے وہ ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پھل کا ٹھیلا لگاتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے کام میں بہترین ہونا چاہیے شخص، اپنے کام میں ایسا ہو۔ لیکن دوسرا رخ ضروری ہے، وہ سب کے لیے ایک ہی ہے کہ وہ اہل تہجد ہونا چاہیے، جو سحر میں اٹھ کر رب سے راز و نیاز نہیں کر سکتا، وہ رب کے نمائندے کے کسی کام کا نہیں ہے۔ قرآن اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب رات کو کھڑے ہو مگر کم۔ اتنی عبادت رسول خدا کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول خدا سے کریں آپ، اتنی نہیں کریں۔ اللہ اکبر، کیا عبادت؟ قم اللیل الا قلیلا، رسول خدا خاک پر رخسار کو رکھتے ہیں رات کو، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے رب مجھے آنکھ چپکنے کا جو لمحہ ہے نا، کتنی دیر ہے، اس لمحے کے برابر میرے حال میں مت چھوڑ۔ رسول کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے زینب، ہاں رسول یہ کہہ رہے ہیں۔ ازواج پیغمبر امہات المومنین سے روایات ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی استغفار کرنے کی، اتنا اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ایسا کرنا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ برادر یونس کو، حضرت یونس اللہ کے جو نبی ہیں، ان کو خدا نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے حال پہ چھوڑا، حالانکہ معصوم ہے، نبی ہے، پھر بھی اللہ نے 3 ظلمتوں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر یونسی ہے نا۔ ہم کہاں ہیں؟ کتنی راز و نیاز ہے ہماری؟ جب تک آپ اپنے آپ کو اس وادی میں نہیں ڈالیں گے جو راتوں کو اٹھ کے سجدے کرتی ہے، تب تک آپ ابھر نہیں سکتے دنیا کی موجوں پر۔ عزیزانو، یہ پہلی چیز، یعنی آپ خود سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی دونوں ڈیولپمنٹ، آپ کے روح کی ڈیولپمنٹ اور آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔